یہ کتاب جس کے پاس بھی جاتی تھی وہ انسان بے ایمان ہو جاتا اور اس کا دماغی توازن بگڑ جایا کرتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں اس کتاب میں سے لفظ باہر نکل کر جلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کتاب لوگوں کو شیطان کے راستے پر لانے کے مقصد سے لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب قرآن پاک، بائبل، گیتا اور مختلف مذہب سے بالکل الگ ہے۔ اسے شیطانی بائبل یا کوڈیکس گیگاس کہتے ہیں۔ شیطان اور انسان کی جنگ تب سے شروع ہو گئی تھی جب اللہ نے اسے اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ تب سے شیطان کا مقصد بنی نوع انسان کو گمراہ کرنا بن گیا۔ لہٰذا انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا جنہیں کتابیں عطا کی گئیں تاکہ انسانوں کو ہدایت ملے اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ تبھی انسان اور کتاب کا رشتہ بھی قائم ہوا۔ جہاں یہ کتابیں انسان کے روحانی ترقی کی درسگاہ ہیں، وہیں یہ شیطانی کتاب انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ ایک ایسی ہی شیطانی کتاب جو صدیوں سے اسراف کے پردے میں چھپی ہوئی ہے، جسے کوڈیکس گیگاس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب عجیب طرح کے لفظ اور شیطانی طاقتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کتاب کو لکھے جانے کا مقصد آج تک راز ہی رہا، لیکن اس میں لکھے گئے سفلی اور کالے جادو کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں بنائی گئی شیطان کی عجیب و غریب تصویروں کی وجہ سے اسے ڈیول بک بھی کہا جاتا ہے۔ اس غیر معمولی کتاب کی لمبائی 36 انچ، چوڑائی 20 انچ اور وزن 74 کلو گرام ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کے صفحے یعنی پیجز گدھے کی کھال سے بنائے گئے ہیں، اور یہ کتاب لیٹن زبان میں لکھی گئی ہے، لیکن اس میں مختلف دوسری زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے 320 پیجز ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے خود شیطان نے ہی لکھا تھا۔ اس کتاب کے اندر شیطان کی ایک بہت بڑی تصویر بنی ہے، لال رنگ کے سینگ اور باہر نکلی ہوئی اس کی 2 زبانیں اور عجیب طرح کا جسم اس کے موجود ہونے کا ظاہر کرتی ہے۔ یہ بات 13ویں صدی کی ہے۔ 1221 میں یورپ میں آج جس جگہ چیک ریپبلک ہے، اس جگہ ایک سادھو رہا کرتا تھا۔ اس مونگ کا نام ہرمن تھا۔ اس نے اپنے مذہب کے کچھ اصول توڑے تھے اور اسے اس بات پر سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ جب اس نے رحم کی بھیک مانگی تو اسے ایک شرط پر معاف کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ شرط یہ تھی کہ وہ ایک رات میں ایسی کتاب لکھے جس میں دنیا بھر کی معلومات ہوں۔ اس سادھو نے وہ شرط قبول کر لی۔ اس نے گدھے کی کھال منگوا کر کتاب لکھنا شروع کی، مگر کچھ دیر میں ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ ایک رات میں ایسی کتاب نہیں لکھ سکے گا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے وہ شیطان کی مدد لے گا۔ اس نے اپنی روح کو شیطان کے آگے بیچ دیا۔ بدلے میں شیطان نے اس کی مدد کی اور پھر اس کتاب کو شیطان نے خود لکھا۔ اس کتاب میں جادو، تاریخ، مختلف بیماریوں کا علاج اور بہت ساری باتیں لکھی گئیں۔ جب کتاب مکمل ہوئی تو اس سادھو نے شیطان کو شکریہ کے طور پر اس کتاب پر شیطان کی ایک تصویر بنائی۔ کہتے ہیں یہ تصویر ہرمن سے شیطان نے اپنا حلیہ بتا کر خود بنوائی تھی۔ اس کے علاوہ اسی کتاب کے ایک پیج پر جنت کو بھی دکھایا گیا ہے، جو شیطان کی پوجا کرنے والوں کی دنیا ہے، جبکہ کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ یروشلم کا ایک شہر ہے جو قیامت کے قریب تمام الٹے کاموں کا مرکز ہوگا۔ اس کتاب میں بہت سارے نسخے، کئی تصویریں اور بابل کی آیات، یہودیت کی تعلیم اور شیطان کو بلانے کا طریقہ مکمل لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں زیادہ جادو کا ذکر ہے تاکہ انسان صحیح راہ سے بھٹک کر جادو شروع کر دے۔ جب یہ کتاب مکمل ہو گئی اور اس مونگ کی تو جان بچ گئی، مگر پھر یہ کتاب دنیا میں مشہور ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت وہاں رہنے والے پریسٹ اور عالموں نے اس وقت رومن امپائر کے کنگ روڈولف کو بیچ دیا۔ وہ کنگ اس کتاب سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ ہر وقت اس کتاب کو پڑھتا رہتا اور بہت جلد ہی وہ پاگل ہو گیا۔ اس کتاب کی سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ ریسرچر نے جب اس کتاب کو باریکی سے سمجھا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر اس کتاب کو آج لکھا جائے تو کم از کم 25 سے 30 سال لگ جائیں گے، جسے اس مونگ نے صرف ایک رات میں لکھ دیا تھا۔ اور اس کتاب کی لکھائی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کتاب کو ایک ہی وقت میں بنا کسی وقفے کے لکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایسی ہینڈ رائٹنگ اس وقت کی کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ ماہرین نے ریسرچ کرتے ہوئے ایک اور منظر دیکھا کہ اس کتاب کے سب لفظ ایک برابر ہیں، چاہے اس کتاب کے پہلے پیج کی پہلی لائن کو دیکھا جائے یا آخری پیج کی آخری لائن کو۔ ہر لائن، ہر لفظ ایک جتنا ہے۔ نہ ہی لکھنے والے کی لکھاوٹ بدلی اور نہ اس قلم کی دوسری مرتبہ سیاہی بدلی۔ اس پوری کتاب کو صرف ایک سیاہی سے ہی لکھا گیا۔ اس پوری کتاب میں ایک بھی غلطی نہیں ہے۔ ریسرچر کے مطابق اس کتاب کے آخری 10 پیج غائب ہیں اور یہ ایک راز ہے۔
کہ وہ پیج کہاں پر گئے اور ان پر کیا لکھا تھا۔ سن 1648 عیسوی میں یہ کتاب سویڈن کی لائبریری میں چلی گئی، جو آج تک سویڈن کی لائبریری میں ہی موجود ہے۔